نماز میں امام اور مقتدی کے کھڑے ہونے کی جگہ کی پہلی حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں رات بسر کی. میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز ادا کرنے لگے ہیں. چنانچہ میں آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا. آپ نے اپنی پیٹھ کے پیچھے سے میرا ہاتھ پکڑا. آپ نے اس طرح اپنی پیٹھ کے پیچھے سے پھیر کر مجھے اپنی دائیں جانب کھڑا کر دیا. اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے. وضاحت: مقتدی ایک ہو تو وہ امام کی دائیں جانب امام کے ساتھ کھڑا ہوگا. اگر صرف ایک بچہ ہو تب بھی جماعت متصور ہوگی. نفل نماز کی بھی جماعت ہو سکتی ہے. نیز عمل کثیر سے نماز فاسد نہیں ہوتی، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بائیں جانب سے چل کر دائیں جانب کھڑے ہوئے. نماز میں امام و مقتدی کے کھڑے ہونے کی جگہ کی دوسری حدیث جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے. چنانچہ میں آ کر آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا. آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھما کر اپنی دائیں جانب کھڑا کر دیا. بعد از جبار ابن صخر رضی اللہ عنہ آئے. وہ آپ کی بائیں جانب کھڑے ہو گئے. آپ نے ہم دونوں کے ہاتھوں کو پکڑا اور ہمیں دھکیل کر پیچھے کھڑا کر دیا. اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے. نماز میں امام اور مقتدی کے کھڑے ہونے کی جگہ کی تیسری حدیث انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور ایک یتیم نے اپنے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی، جبکہ ام سلیم یعنی میری والدہ رضی اللہ عنہا ہمارے پیچھے تھیں. اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا ہے. وضاحت: ام سلیم انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں اور یتیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان کا بھائی تھا. اکیلی عورت امام کے پیچھے صف میں کھڑی ہو سکتی ہے. اس کا مردوں کی صف میں شامل ہونا درست نہیں. واللہ اعلم. نماز میں امام اور مقتدی کے کھڑے ہونے کی جگہ کی چوتھی حدیث انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور ان کی والدہ یا ان کی خالہ کو نماز پڑھائی. چنانچہ مجھے اپنے دائیں جانب اور عورت کو یعنی ان کی خالہ کو ہمارے پیچھے کھڑا کیا. اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے. وضاحت: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انس رضی اللہ عنہ کے گھر میں باجماعت نماز ادا کرنے سے متعلق متعدد واقعات ہیں، اسی لیے روایات میں اختلاف ہے. پس اختلاف کو مختلف واقعات پر محمول کیا جائے گا. واللہ اعلم. نماز میں امام اور مقتدی کے کھڑے ہونے کی جگہ کی پانچویں حدیث ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پہنچے تو آپ رکوع کی حالت میں تھے. وہ صف میں شامل ہونے سے پہلے رکوع میں چلے گئے. بعد از اسی حالت میں چل کر صف میں شامل ہوئے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر ہوا. آپ نے فرمایا: اللہ تمہاری حرص میں اضافہ کرے، دوبارہ ایسا نہ کرنا. اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے. وضاحت: صف میں شامل ہو کر رکوع کرنا چاہیے. رکوع میں شامل ہونے سے قیام اور سورہ فاتحہ کی قرات فوت ہو جاتی ہے، لہٰذا رکعت شمار نہیں ہوگی، یعنی اس رکعت کو دہرانا ہوگا. واللہ اعلم. نماز میں مقتدی اور امام کے کھڑے ہونے کی جگہ کی آٹھویں حدیث سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. وہ بیان کرتے ہیں ان سے دریافت کیا گیا کہ منبر نبوی کس لکڑی سے بنایا گیا تھا. انہوں نے جواب دیا کہ غابہ مقام کے جھاؤ کے درخت سے بنا تھا. اس کو فلاں انسان نے جو فلاں عورت کا غلام ہے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا تھا. جب وہ تیار ہو گیا اور مسجد میں رکھا گیا تو آپ اس پر تشریف فرما ہوئے. آپ نے قبلہ رخ منہ کیا اور تکبیر تحریمہ کہی. لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے. آپ نے قرات کی اور رکوع کیا. لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ رکوع کیا. بعد از آپ نے اپنا سر رکوع سے اٹھایا اور پچھلے پاؤں چل کر زمین پر سجدہ کیا. پھر منبر کی طرف لوٹے. پھر آپ نے قرات کی اور رکوع کیا. پھر آپ نے اپنا سر رکوع سے اٹھایا اور پھر آپ نے پچھلے پاؤں چل کر زمین پر سجدہ کیا. یہ الفاظ بخاری کے ہیں. بخاری اور مسلم میں اسی طرح کے الفاظ ہیں. اور حدیث کے آخر میں ذکر ہے کہ جب آپ فارغ ہوئے تو لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے. انہیں کہا کہ اے لوگو، میں نے اس طرح اس لیے کیا ہے تاکہ تم میری اقتداء کرو اور میری نماز کی کیفیت معلوم کرو. وضاحت: آپ نے تعلیم کی خاطر ایسا کیا تھا.
ورنہ حدیث رقم 1112 کی روح سے ایسا کرنا جائز نہیں، واللہ اعلم۔ نماز میں امام اور مقتدی کے کھڑے ہونے کی جگہ کی 90ویں حدیث ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹائی کے حجرے میں نماز ادا کی، جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حجرے سے باہر آپ کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے تھے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ نماز میں امام اور مقتدی کے کھڑے ہونے کی جگہ کی 11ویں حدیث قیس بن عباد رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میں مسجد میں پہلی صف میں تھا، مجھے ایک شخص نے پیچھے سے کھینچا، مجھے پہلی صف سے ہٹا دیا اور میری جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ اللہ کی قسم اس وجہ سے میں اپنی نماز کو نہ سمجھ سکا، یعنی نماز میں ایک سوئی ختم ہو گئی۔ جب وہ شخص نماز سے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ صحابی تھے۔ انہوں نے مجھے مخاطب کیا اور کہا کہ اے نوجوان، اللہ تمہیں غم زدہ نہ کرے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں وصیت ہے کہ ہم امام کے قریب ہوں۔ پھر انہوں نے قبلہ رخ ہو کر 3 بار کہا کہ اصحاب حکومت تباہ و برباد ہو گئے، کعبے کے رب کی قسم۔ پھر انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں ان پر افسوس نہیں کرتا بلکہ ان کا غم کھاتا ہوں جن کو انہوں نے گمراہ کیا۔ میں نے عرض کیا اے ابو یعقوب، ان سے مراد کون ہے؟ آپ نے کہا کہ ان سے مراد اصحاب حکومت ہیں۔ اس حدیث کو نسائی نے روایت کیا ہے۔